السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، آج جو کہانی میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں، یہ کہانی ایک بے گناہ قیدی اور بادشاہ کے گرد گھومتی ہے کہ کیسے اس بے گناہ قیدی نے اپنی فراخ دلی اور حقیقت بات لوگوں کو سکھائی۔ تو چلیے کہانی کی طرف بڑھتے ہیں۔ بنو امیہ کی سلطنت اور خلافت کے بعد عباسی خاندان کی خلافت شروع ہوئی۔ اس خاندان کا دوسرا خلیفہ ابو جعفر منصور تھا۔ اس نے 136 ہجری سے 158 ہجری تک حکومت کی۔ ایک دفعہ کسی شخص نے اس کو خبر دی کہ فلاں شخص کے پاس بنو امیہ کے بہت سے خزانے اور قیمتی چیزیں ہیں جو اس کے پاس بنو امیہ کی طرف سے امانت کے طور پر رکھے ہوئے ہیں۔ چونکہ عباسی خاندان بنو امیہ کا دشمن تھا، اس لیے ابو جعفر منصور نے حکم دیا کہ اس شخص کو گرفتار کر کے میرے سامنے پیش کیا جائے۔ جب اسے گرفتار کر کے منصور کے سامنے پیش کیا گیا تو منصور نے اس سے کہا، ہمیں خبر ملی ہے کہ تمہارے پاس بنو امیہ کے لوگوں کے خزانے اور امانتیں ہیں، وہ سب لا کر یہاں حاضر کرو۔ قیدی نے کسی گھبراہٹ یا خوف کے بغیر جواب دیا، اے امیر المومنین، کیا آپ بنو امیہ کے وارث ہیں؟ منصور نے کہا، نہیں۔ تو کیا بنو امیہ نے آپ کے حق میں وصیت کی ہے کہ ان کا مال آپ کو دیا جائے؟ منصور نے جواباً پھر منفی میں سر ہلایا۔ جب نہ آپ ان کے وارث ہیں اور نہ انہوں نے آپ کے حق میں وصیت کی ہے تو آپ کو کیا حق پہنچتا ہے کہ ان کی امانتیں مجھ سے طلب کریں؟ منصور کچھ دیر سر جھکائے سوچنے کے بعد بولا، مجھے یہ حق اس لیے پہنچتا ہے کہ بنو امیہ نے مسلمانوں پر بہت ظلم ڈھائے تھے اور ان کے مال اسباب پر زبردستی قبضہ کیا تھا۔ اب میں ان مظلوم مسلمانوں کا مال ظالموں کے ہاتھ سے چھین کر سرکاری خزانے بیت المال میں جمع کرانا چاہتا ہوں۔ قیدی نے کہا، امیر المومنین، آپ جو کچھ فرما رہے ہیں اسے اس وقت مانا جا سکتا ہے جب آپ شریعت کے مطابق یہ گواہی پیش کریں کہ جو امانتیں میرے پاس ہیں وہ بنو امیہ کے اس مال اسباب میں سے ہیں جس پر انہوں نے زبردستی ظلم سے قبضہ کیا تھا، کیونکہ بنو امیہ ایسے مال اسباب کے بھی جائز مالک تھے جس پر انہوں نے زور زبردستی اور ظلم سے قبضہ نہیں کیا تھا۔ منصور قیدی کا جواب سن کر کچھ دیر خاموش رہا اور پھر اپنے وزیر ربی سے مخاطب ہو کر کہا، کیوں ربی، اس قیدی نے جو کچھ کہا وہ درست ہی تو ہے، شریعت کے مطابق اس کے ذمہ ہمارا کوئی حق نہیں ہے۔ پھر اس نے قیدی سے پوچھا، تمہاری کوئی حاجت ہو تو بیان کرو۔ قیدی نے کہا، امیر المومنین، میری ایک حاجت تو یہ ہے کہ فوراً ایک قاصد کے ہاتھ میرا خط میرے گھر بھجوا دیں تاکہ میرے گھر والوں کو اطمینان ہو جائے کہ میں خیریت سے ہوں۔ اس وقت میری گرفتاری کی وجہ سے وہ سخت پریشان ہوں گے۔ میری دوسری حاجت یہ ہے کہ جس شخص نے آپ کو یہ خبر دی کہ میرے پاس بنو امیہ کی امانتیں پڑی ہیں اسے یہاں میرے سامنے بلا لیں۔ خدا کی قسم، بنو امیہ کا کوئی مال اسباب میرے پاس نہیں ہے، اس شخص نے آپ کو جھوٹی خبر دی ہے۔ منصور نے اپنے وزیر ربی کو حکم دیا کہ اس شخص کو میرے سامنے پیش کرو جس نے یہ خبر دی تھی۔ وزیر نے تھوڑی دیر میں اس شخص کو خلیفہ کے سامنے پیش کر دیا۔ اسے دیکھتے ہی بے گناہ قیدی نے عرض کیا، امیر المومنین، یہ شخص میرا ملازم تھا جو میرے 3000 دینار لے کر بھاگ گیا تھا۔ منصور نے بھگوڑے ملازم سے گرج کر کہا، سچ بتاؤ کہ حقیقت کیا ہے؟ اس بھگوڑے ملازم نے کہا، حضور، جو کچھ انہوں نے بیان کیا ہے وہ حقیقت ہے، میں واقعی ان کے 3000 دینار لے کر بھاگا ہوں۔ پھر وہ رو رو کر رحم کی بھیک مانگنے لگا۔ اب خلیفہ نے بے گناہ قیدی سے مخاطب ہو کر کہا، میں آپ سے سفارش کرتا ہوں کہ اس پر رحم کیجیے اور اس کو معاف کر دیجیے۔ اس پر قیدی نے بولا، میں نے اس کا جرم معاف کیا اور جتنا مال لے کر یہ بھاگا وہ بھی معاف کرتا ہوں اور 3000 دینار اپنے پاس سے دیتا ہوں تاکہ وہ حلال کی روزی کما کر کھائے۔ خلیفہ اس بے گناہ قیدی کا حوصلہ دیکھ کر حیران رہ گیا، بڑی عزت و احترام سے اس کو رخصت کیا اور اس نے ایک ذلیل مجرم کے ساتھ جو اچھا سلوک کیا اس کو ہمیشہ یاد رکھا۔